محترم حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب. وفاق المدارس العربیہ، وفاق المدارس العربیہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم. آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کے واجب الاحترام صدر محترم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا فضل الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم، مخدوم العلماء حضرت مولانا معین الدین وٹو صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر اکابرین علماء کرام، آج کے اس کانفرنس میں شریک میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں. میں جمعیت علماء اسلام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان بہاولنگر کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے یاد کیا، مجھے عزت بخشی. آپ کی یہ دعوت یہ میرے لیے سعادت بھی ہے اور باعث اعزاز اور فخر بھی ہے. میں مفتی عبدالخالق صاحب مہار کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اور مولانا معین الدین وٹو صاحب نے آج سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے مجھے دعوت دی تھی اور میں نے اس کی دعوت قبول کر کے آج اس دعوت کے مطابق آپ کے سامنے حاضری دے رہا ہوں اور آپ کے سامنے مخاطب ہوں اور ان کی توسط سے آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. چونکہ آج کے کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ دینی مدارس اور استحکام پاکستان. دینی مدارس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دینی مدارس کی خدمات، ان کی جدوجہد، محنت، تعلیم اور تربیت کے میدان میں یہ کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے. باوجود اس کے کہ جو حضرات
علماء کرام دینی مدارس اپنے مدد آپ کے تحت چلاتے ہیں، نہ سرکار کی طرف سے مالی مدد اور تعاون ہے، نہ سرکار کی خرکار کی طرف سے کوئی مالی مدد اور تعاون ہے، بلکہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے، عام مسلمانوں کی صدقات اور خیرات سے پاکستان میں تقریباً 23,000 کے لگ بھگ مدارس قائم ہے جو وہ دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب اس خطے پر انگریز کی حکومت تھی، 1600 سنہ عیسوی میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت اور کاروبار اور سرمایہ کاری کے نام پر اس خطے میں آیا۔ آخر کار انہوں نے پوری بر صغیر پر قبضہ جمایا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انگریز نے وہ کون سے ذرائع استعمال کیے جن ذرائع کی وجہ سے وہ اس خطے پر قابض ہوئے، تو وہ لکھتے ہیں کہ 3 ذرائع انگریز نے استعمال کیا اس خطے پر قبضہ کرنے کے لیے۔ 3 ذرائع استعمال کیے: قبضہ بذریعہ دولت، قبضہ بذریعہ طاقت، اور قبضہ بذریعہ منافقانہ اور جھوٹ کی سیاست۔ یہ 3 طریقے انہوں نے استعمال کیے جس کو وہ دولت کے ذریعے خرید سکتے تھے، جن بے ایمان اور بے دین طبقے نے پیسوں کی عوض ایمان بھی بیچا، ضمیر بھی بیچا انگریز کے ہاتھوں، جغرافیہ اور خطہ بھی بیچا۔ اس کو تو اس طبقے کو، ضمیر فروش طبقے کو، ان جاسوسوں اور مخبروں کو انہوں نے دولت کے ذریعے اپنے کنٹرول میں لیا۔ دوسرا طبقہ اس خطے میں وہ تھا جو وہ دولت کے ذریعے تو وہ کنٹرول نہ کر سکے، لیکن اس کے خلاف انہوں نے طاقت استعمال کیا، ان کو دبایا، ان کو جھکایا، ان کی آزادی کو سلب کی، انسانی حقوق کو انہوں نے سلب کی، لہذا توپ اور تپنگ، گولی اور بارود کی دباؤ میں وہ سر نہ اٹھا سکے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا اس خطے پر انگریز کا جو انہوں نے اس خطے پر قبضہ جمایا۔ اور تیسرا طریقہ اور ذریعہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ جھوٹ اور منافقانہ سیاست، افواہوں اور پروپیگنڈے کی سیاست۔ آج بھی قیام پاکستان کے بعد آج بھی پاکستان کی سیاست پر انگریز کا قبضہ اگر نہیں ہے براہ راست، لیکن انگریز کے پٹھوں، ان
کے اعلی کاروں، ان کے ایجنٹوں اور ضمیر فروشوں کا قبضہ ہے۔ 78 سال سے قبضہ ہے۔ لیکن جو گورے انگریز تھے، نیلی آنکھوں والا انگریز، اس کے خلاف، اس کی جارحیت اور قبضے کے خلاف تحریکیں چلی۔ لیکن تاریخ میں دو عظیم تحریکوں کا نام ہے جو انگریز کے خلاف یہ جنگیں لڑی گئی، یہ تحریکیں چلی وطن کی آزادی کے لیے، اسلامی تہذیب کی آزادی کے لیے، جغرافیے کی آزادی کے لیے، قومی اور انسانی حقوق کی آزادی کے لیے دو تحریکیں چلی۔ اور یہ دونوں جنگیں جو لڑی گئی، آزادی کی جنگیں، یہ دونوں مولویوں نے لڑی۔ کس نے لڑی؟ مولویوں۔ یہ 3 پیس سوٹ والوں نے نہیں لڑی، 3 پیس سوٹ والوں نے نہیں لڑی، خدا کی قسم انہوں نے نہیں لڑی۔ 3 پیس سوٹ والوں نے نہیں لڑی وہ جنگیں، اس قسم کی داڑھی اور پگڑی والوں نے لڑی۔ اور خاکی کپڑوں والوں نے بھی نہیں لڑی، انہوں نے بھی، وہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو تھے ہی نہیں، اس کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ اور کاٹن کپڑے پہننے والوں نے بھی نہیں لڑی۔ اور اگر اس رجیم کے خلاف، عالمی طاغوتی قوت کے خلاف جنگ لڑی ہے تو 1857 کی جنگ آزادی مولانا قاسم نانوتوی نے لڑی۔ کیا تاریخ میں کوئی مولانا قاسم نانوتوی کا مثال پیش کر سکتا ہے؟ پیش کر سکتا ہے؟ اور دوسری جنگ، آزادی کی دوسری عظیم تحریک چلائی شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ نے۔ ان دو جنگوں کے نتیجے میں انگریز یہاں سے دم دبا کے نکلنے پہ مجبور ہوا، فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ لیکن علماء نے قربانی دی، علماء نے قربانی دی۔ تو جب قبضے کے خلاف آزادی کی تحریک چلی اور علماء نے چلائی، اور قبضے کے ذرائع یہ 3 تھے، آپ بتاؤ، آج بھی براہ راست گورے انگریز کی حکومت نہیں، لیکن کالے انگریزوں کی حکومت ہے۔ کس کی حکومت ہے؟ وہ گورے تھے سفید چمڑے والے، یہ سیاہ چمڑے والے، وہ نیلی آنکھوں والے، یہ سیاہ آنکھوں والے۔ وہ براہ راست ہم پر بدماشی کرتے تھے، دہشت گردی کرتے تھے، اور ہم سے ٹیکس وصول کرتے تھے جارحیت کے ذریعے۔ لیکن ان کالے انگریزوں، کالے چمڑوں کی توسط سے، ان ٹھوٹ اور ان پٹھوں کی توسط سے آج ہم سے غنڈہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے اکابرین نے اس قبضے کے خلاف جنگ لڑی یا نہیں لڑی؟ تو جب صورتحال وہی ہے، آج بھی پاکستان کی سیاست پر دولت کا قبضہ ہے، سرمایہ دار کی شکل میں، دولت کا قبضہ ہے جاگیردار کی شکل میں، زمیندار کی شکل میں، صنعتکار کی شکل میں،
اور یہی لوگ اس وقت انگریز کے لیے مخبری کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مخبری اور جاسوسی کیا کرتے تھے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کل کا مخبر آج رہبر بن چکا ہے. کل کا مخبر آج رہبر بن چکا ہے. نعرہ تکبیر. اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا قاسم ننوتوی، جمعیت علماء اسلام، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اکابرین علماء دیوبند. سرفراز و سر بلند حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، پاکستان، پاکستان. تو آج اگر یہ پاکستان ہے، آج اگر پاکستان ہے، یہ علماء کی قربانیوں کی مرہونی منت ہے. آپ احساس کمتری کے کیوں شکار ہیں؟ اصل مالک پاکستان کے آپ ہے. 25 کروڑ عوام ہے. یہ 5 سے 7% لٹھیرے، یہ انگریز کے ٹوٹ اور غلام، جس کا قبلہ وائٹ ہاؤس واشنگٹن ہے اور جس کا امام ٹرمپ ہے، جس کا امام ٹرمپ ہے. یہ ملک ان ٹھوٹ، ان ایجنٹوں، ان ضمیر فروشوں کی نہیں ہے. یہ ملک 25 کروڑ عوام کی ہے. آج کے بعد ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں، ہم سیاستدان، حکومت اور ریاست. حکومت کی بات جب ہوتی ہے تو عبارت ہے وزیر اعظم ہاؤس سے، کابینہ سے، چاروں صوبوں کی حکومتوں سے. اور جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں کہ ریاست کی مرضی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے، تو ریاست سے مراد ہم کس کو لیتے ہیں؟ ریاستی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو. آج کے بعد اس اصطلاح کو ختم کرنا چاہیے. آج کے بعد جب ریاست کی بات ہوگی تو ریاست سے مراد 25 کروڑ عوام ہے. ریاست سے مراد 25 کروڑ عوام ہیں اور یہ ریاست کے نوکر، یہ ریاست کے نوکر ہے. جب آپ ریاست ہو گئے، 25 کروڑ عوام ریاست ہو گئی اور ریاست کی ریڑھ کی ہڈی تم ہو، تو اصل مالک آپ ہے. لیکن آج الٹا گنگا بہ رہا ہے. جو تنخواہ دے رہا ہے وہ مملوک ہے، جو تنخواہ لے رہا ہے وہ مالک ہے. جو مالک ہے اس کی حیثیت نوکر کی ہے، جو نوکر ہے اس کی حیثیت مالک کی ہے. تو جب اس زمانے میں طاقت کا قبضہ تھا، دولت کا قبضہ تھا، منافقانہ سیاست کا قبضہ تھا، اس کے خلاف ہمارے اکابرین نے جنگ لڑی، جدوجہد کی، آزادی کی. تو جب آج انہی انگریزوں کے پیروکاروں نے پاکستان کی نظام پر طاقت کے ذریعے قبضہ کیا ہے، سرمایے کے ذریعے قبضہ کیا ہے، دولت کے ذریعے قابض ہے، بندوق اور بارود اور ڈنڈے کے ذریعے قابض ہے، اور منافقانہ اور جھوٹ سیاست کے ذریعے قابض ہے، تو کل جب تحریک ہمارے اکابرین چلا رہے تھے اس کے لیے جواز تھا. تو کیا آج ان ٹوٹھوں اور ان لٹھیروں کے خلاف تحریک چلانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز، جائز. جہاں تک دینی مدارس کی بات ہے، دینی مدارس 1861 اور 62 میں غالباً جب انگریز کی حکومت تھی، انگریز آپس میں بیٹھ کر مشاورت کی کہ مسلمانوں کو کیسے شکست دیں گے، مسلمانوں کو کس طرح کمزور کریں گے،
مسلمانوں کی وحدت اور اس کی اتفاق اور طاقت کو کس طریقے سے ختم کریں گے؟ آئیے کوئی فارمولہ طے کرے۔ انگریز آپس میں بیٹھ کے مشاورت کی تو انہوں نے فارمولہ طے کیا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو شکست دینی ہے، اگر ہم نے مسلمانوں کی وحدت اور اتفاق کو انتشار میں تبدیل کرنا ہے، اگر ہم نے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تاکہ ہماری اور ہماری حکومت کی جان چھوٹ جائے ان مسلمانوں سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا 3 کام کرے۔ کام تو بہت تھے لیکن میں 3 کا ذکر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا 3 کام کرے۔ نمبر 1، جب تک مسلمانوں کی صفوں میں، مسلمانوں کے گھرانوں میں، مسلمانوں کی معاشرے میں قرآن زندہ ہو اور قرآن موجود ہو، تم مسلمان کو شکست نہیں دے سکتے۔ اگر آپ مسلمان کو شکست دیں گے، مسلمان کو کمزور کریں گے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی معاشرے اور ان کی صفوں میں سے قرآن نکال دو، خود بخود بے غیرت بن جائیں گے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا چاہتے ہیں، تو ان کی صفوں میں سے مولوی نکال دو۔ کون نکال دو؟ مولوی نکال دو۔ مولوی نکال، داڑھی اور پگڑی والے کو نکال دو۔ اس لیے علامہ اقبال نے یہاں کہا تھا، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے ایک علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے ایک علاج، کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، ملا کو مارو اگر آپ نے مسلمان کو بے غیرت کرنا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انگریز نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ مسلمانوں کی غیرت کی وجہ مولوی ہے۔ مسلمانوں کی ایمانی جذبہ اور قوت اور طاقت کا آکسیجن کہاں سے ملتا ہے؟ مولوی سے ملتا ہے۔ کنٹرول پاور کہاں ہے آکسیجن کی؟ مولوی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو شکست دینی ہے تو ملا کو ان کے صفوں سے نکال دو۔ اور تیسری بات، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، مولوی کو مولوی سے لڑا دو۔ مولوی کو ہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مولوی ہو یا جمعیت علماء اسلام کا مولوی ہو یا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا مولوی ہو، بھائی ہم کسی بھی مولوی سے، اس کا جس بھی فرقے اور جس بھی مسلک سے تعلق ہو، ہم کسی بھی مولوی سے لڑنا نہیں چاہتے۔ ہماری لڑائی مولوی سے، ہماری لڑائی کسی بھی فرقے سے، کیونکہ ہمارا نام ہے جمعیت علماء اسلام، اور جمعیت علماء اسلام کی مد نظر اور مطمع نظر انسانیت کا احترام اور اکرام ہے، اس کی تقدس ہے، اس کی عزت ہے، اس کی جان اور اس کی مال اور اس کی آبرو ہے۔ لہذا ہم کسی مولوی کے خلاف، لیکن جو مولوی ہمارے راستے میں آتے ہیں، ریاست کی اور حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کرتے ہوئے آتے ہیں راستے میں، پھر تو راستے میں جو روڑا آتا ہے اس کو ہٹانا پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ ہٹانا پڑتا ہے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، جرت مند، غیرت مند، سرفراز و سر بلند، نعرہ تکبیر۔ ہماری لڑائی حکمرانوں سے ہے، نہ بندوق ہے، نہ بارود ہے، نہ خودکش جیکٹ ہے، ایک پگڑی ہے، ایک داڑھی ہے، بدن پر جتنا بھی کپڑا ہے یہ زیادہ سے زیادہ 8-9 ہزار کا ہوگا، اس سے بھی کم۔ یہ ہمارا اسلحہ ہے، یہ ہمارا ہتھیار ہے،
فرق اتنا ہے کہ جیکٹ میں ہمارے دونوں ہاتھ ہیں. ہاں لیکن دونوں ہاتھ جیکٹ میں ہمارے دونوں ہاتھ ہے لیکن جیب خالی ہے. اس لیے تو 25,000 کا اعلان کیا. تو اس لیے ہم ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں. ہم ایمان کی، اور جب آپ ہمارے ایمانی جذبے کو چھیڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ مولوی، درباری مولوی نہیں، سرکاری مولوی نہیں، شیخ الہند کا مولوی، حسین احمد مدنی کا مولوی، مولانا قاسم نانوتوی کا مولوی، شیخ مجدد کا مولوی، امام ابن تیمہ کا مولوی، امام ابو حنیفہ کا مولوی، اگر آپ ان مولویوں کے راستے میں آتے ہیں حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے، ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں، پھر گلہ نہیں کرنا. اگر آپ پر ہم نے تنقید کی یا جواب دیا پھر ناراض نہیں ہونا، ورنہ ہم دست بدستہ آپ سے گزارش کریں گے کہ خدا کے لیے راستے سے نکلو. ہم بغیر وسائل کے، ہماری لڑائی اسلام آباد اور پنڈی سے ہے، اور ہماری لڑائی ان کی آقا، ان کی بادار، ان کی خدا سے ہے جو واشنگٹن میں بیٹھا ہے، جس کا نام ٹرمپ ہے، جو عالمی دہشت گرد ہے. ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے. تم کس کیک کی ملی ہو بھائی؟ ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے، خدا کی قسم آپ سے نہیں ہے. ہماری لڑائی ان قوتوں سے ہے، ان کی ٹھوٹ سے ہے. تو انگریز نے جب فیصلہ کیا کہ مسلمان کے خاتمے کے لیے ایک نسخہ یہ کہ قرآن نکال دو، دوسرا یہ کہ ملا نکال دو مسلمانوں کے معاشرے سے، اور تیسرا یہ کہ مولوی کو مولوی سے لڑاؤ. مولوی کو مولوی سے ہم نہیں لڑیں گے، بالکل نہیں لڑیں گے مولوی سے. لیکن اگر کوئی حکومت کا لاؤڈ سپیکر بن کر ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، طاہر اشرفی جیسا یا ملتان کا مفتی عبدالقوی جیسا، پھر اس کو ہم نمٹنا جانتے ہیں. تو آج اس وقت بھی دلی میں سینکڑوں مدارس تھے، 1000 مدارس تھے دلی میں. تمام مدارس کو انگریز نے بند کیے، تباہ کر دیے. کیوں؟ ان کا فیصلہ تھا کہ مولوی کو ختم کرنا ہے. چاندنی چوک دلی سے خیبر تک ہر درخت پر مولوی لٹکا ہوا تھا. فیصلہ تھا کہ مولوی کو ختم کرنا ہے. ایک ہی رات میں قرآن کے 4 لاکھ نسخوں کو انہوں نے جلا دیا. مقصد یہ تھا کہ قرآن کو ختم کرنا ہے. کیوں؟ قرآن کو ختم کرنے میں، مولوی کو ختم کرنے میں مسلمان کمزور ہوگا، مسلمان کی طاقت ختم ہو جائے گی. لیکن آپ بتاؤ، میں آپ کی توسط سے آج کے حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ انگریز گیا یہاں سے، انگریز گیا، قرآن ختم نہیں ہوا. انگریز گیا یہاں سے، ملا ختم نہیں ہوا. انگریز گیا یہاں سے، بگایا ہم نے، لیکن مدرسہ ختم نہیں ہوا. تو جب انگریز آپ کا آقا مایوس ہو کے دم دبا کے یہاں سے نکلا، ملا آج بھی موجود ہے، قرآن آج بھی موجود ہے، مدرسہ آج بھی موجود ہے. اسلام آباد کے حکمرانوں کو اور ان کی خرکاروں اور سہولتکاروں کو میں کہتا ہوں کہ تم کس کھیت اور کس باغ کی ملی ہے کہ مدرسے کو ختم کریں گے. عظمت مدارس دینیہ، عظمت مدارس دینیہ، اکابرین علماء دیوبند. آپ کو تو مدارس اور علماء کا احسان ماننا چاہیے.
کہ وہ حکومت یعنی ملک اور وطن کے استحکام کے لیے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بتائیے وہ کون سا مشکل مرحلہ ہے جب ملک پر آیا اور مولوی ملک کے ساتھ کھڑا نہ رہا؟ بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ سخت مرحلہ پاکستان پر آیا 14 دسمبر سن 1971 کو، جب پاکستان دو لخت ہوا، بنگلہ دیش علیحدہ ملک بنا۔ اس زمانے میں مولوی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی صورت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ مفتی محمود رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ آپ نے ڈھاکہ نہیں جانا ہے، اگر کوئی بھی سیاستدان ڈھاکہ گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، واپس نہیں آنے دیں گے۔ لیکن مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پاکستان کی وحدت کے لیے اور قومی وحدت کے لیے ڈھاکہ پہنچ گیا۔ مولوی نے تو پاکستان کی استحکام کی جنگ لڑی، قومی وحدت کی جنگ لڑی، ملک کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ مولوی نے تو ڈھاکہ میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا، مولوی نے تو کراچی میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا، مولوی نے آپ کو اسلامی ملک دیا قرارداد مقاصد کی صورت میں، آپ کو اسلامی ملک دیا 22 نکات کی صورت میں۔ تو ہمیشہ جو بھی کام ملک کے استحکام کے لیے ضرورت پڑی، مولوی نے کردار ادا کیا ہے، علماء نے کردار ادا کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ آج بھی مولوی اور مدرسہ اور وہ علم جو مدارس میں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، آج بھی حکومت کی طرف سے وہ زیر التوا ہے۔ کیوں؟ کتنے مولویوں کو تم نے مارا؟ کتنے مولویوں کو؟ کتنے مولوی گولیوں کا نشانہ بنے؟ گن لوں، مولانا حسن جان شہید ہوئے، مولانا معراج الدین شہید ہوئے، مولانا نور محمد شہید ہوئے، مولانا حبیب اللہ مختار شہید ہوئے، مولانا شمس الدین شہید ہوئے، ڈاکٹر سرفراز شہید ہوئے، ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید ہوئے، مولانا لدانوی شہید ہوئے، مولانا اسلم شیخ پوری شہید ہوئے، مولانا عادل خان شہید ہوئے، مولانا تقی عثمانی صاحب پر قتل کا حملہ ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے۔ سب سے ادنا کارکن میں ہوں، مجھے بھی معاف نہیں کیا گیا۔ تو جس دہشت گردی کے خلاف تم جنگ لڑ رہے ہو، جس انتہا پسندی کے خلاف تم جنگ لڑ رہے ہو، جس شدت پسندی کے خلاف تم جنگ لڑ رہے ہو، اس جنگ میں وطن کے ساتھ ہوں۔ اسی لیے تو میں نشانہ بن رہا ہوں، اسی لیے تو میری قیادت نشانہ بن رہی ہے، اسی لیے تمہارے علماء ایک ہی بم دھماکے میں، باجوڑ کے ایک ہی بم دھماکے میں 80 نوجوان جمعیت علماء اسلام کے شہید ہوئے۔ خون تو ہمارا بہا گیا۔ آج جو دینی مدارس کے خلاف بڑھ کے مار رہا ہے وزیر صاحب، آپ کے گھر سے تو بلی بھی شہید نہیں ہوئی ہے، آپ کے گھر سے تو بلی کی لاش بھی نہیں نکلی، کتے کی لاش بھی نہیں نکلی، لیکن علماء کے گھروں سے لاشیں نکلی، علماء شہید ہوئے، 25 کروڑ عوام دہشت گردی کے نشانہ بنے، ایک طبقہ بھی نہیں بچا۔ اس کے باوجود کسی بھی مدرسے سے، کسی بھی مسجد سے کبھی بھی پاکستان کے خلاف صدا نہیں اٹھی۔ اس کے باوجود تم مجھے دہشت گرد کہتے ہو، تم مجھے انتہا پسند کہتے ہو، تم مجھے شدت پسند کہتے ہو، تم دینی مدرسے کو دہشت گردی کے براکس کہتے ہو، تم نے قرار دیا ہے دینی مدارس کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مراکز۔ اسی لیے تو آپ کہہ رہے ہیں جب اسلام آباد کچہری میں دھماکہ ہوا، بم دھماکہ، اس میں لوگ شہید ہوئے،
درجنوں لوگ زخمی ہوئے. آپ نے اس دہشت گردی کو، اس بم کو نتری کیا دینی مدارس سے. آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں ہزاروں مدارس ہے اور قبضے کی زمین پر ہے. کیا مطلب اس کا؟ تم دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا باور کرانا چاہتے ہیں؟ یہ باور کرانا چاہتے ہیں جھوٹے کہ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ان دہشت گردی اور انتہا پسندی بم دھماکوں کا تعلق مدارس سے ہے. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. پوری پاکستان میں میں نہیں کہتا، سابق وزیر داخلہ آپ کے پارٹی کا چودھری نثار، جنرل مشرف، وہ آپ سے طاقتور بھی تھا اور مضبوط بھی تھا. اس نے کہا کہ چند مدارس کے علاوہ 99% مدارس میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا عنصر نہیں ہے. لیکن اس پر بھی ہماری لڑائی تھی اس سے کہ چند کون سے مدارس سے فہرست بتاؤ. یہ چند کی آڑ میں تم پاکستان کی تمام مدارس کو دہشت گردی کے نام پر نشانہ بنا رہے ہو. وہ چند مدارس بتاؤ. مدارس کی تو ملک کے لیے خدمات ہے. ایک جن کے بتا دو. مدارس کی تو خدمات ہے. آپ نے لکھا ہے استحکام پاکستان، دینی مدارس اور استحکام پاکستان. جو کردار استحکام پاکستان کے لیے علماء نے ادا کیا ہے کسی نے بھی ادا نہیں کیا ہے. میں دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں. اس پاکستان سن 1947 14 اگست سے لے کر سن 1973 تک یہ ملک بغیر آئین کے چلتا رہا. یہ ملک بغیر آئین، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھی. بغیر دستور، بغیر آئین، بغیر کسی قانون کے 14 اگست 47 سے لے کر سن 1973 تک یہ ملک، یہ سرزمین بغیر آئین کے چلتا رہا. کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ مولوی کی وجہ سے. آواز دے نا. مولوی کی وجہ سے نہیں، مولوی کی وجہ سے نہیں. کس کی وجہ سے؟ کالے اور سیاہ انگریز، سیاہ چمڑے والوں کی وجہ سے. حاکم کون تھے؟ حکمران کون تھے؟ دوسری بات، اس ملک کی پانی کس نے بیچا؟ 5 دریا ہے یا نہیں ہے؟ یہ پانی انڈیا، ہندوستان، بھارت کے ہاتھوں کس نے فروخت کیا؟ مولوی نے فروخت کیا. تو دہشت گرد تو آپ ہیں. اور سیاچین پر جب ہندوستان نے قبضہ کیا کس کی حکمرانی تھی؟ مولوی کی حکمرانی تھی؟ نہیں تھی. مقبوضہ کشمیر ہندوستان ہڑپ کر کے گیا، کس کی حکمرانی تھی؟ آپ کی حکمرانی تھی. مولوی کہاں تھا؟ بلکہ میں یہ کہوں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے قبائل کی صورت میں مولوی لڑ رہا تھا. یہ جو آج آزاد کشمیر ہے، یہ آج جو آزاد کشمیر ہے، اس کو انہوں نے آزاد نہیں کیا ہے. یہ قبائل پشتون اور پٹھان لڑ کے انہوں نے آزاد کیا ہے. وہ لڑے وہاں. پھر اس ملک میں یہ ملک 2 لخت ہوا. سن 1971 دسمبر کے مہینے میں، ابھی جو آ رہا ہے 14 دسمبر، اس میں کتنے کردار تھے؟ اس میں ایک شیخ مجیب تھا، ایک جنرل یحییٰ تھا، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا. یہ 3 کردار تھے پاکستان کے اندر. ان تینوں میں مولوی ہے. ان تینوں میں مولوی ہے. کوئی اخڑ کوڑا خٹک کا فارغ فاضل، کوئی دارالعلوم کراچی کا فاضل، کوئی داڑھی اور پگڑی والے. کون تھے؟ ساڑھے آکسفورڈ کے فضلاء تھے. کس کے فضلاء تھے؟ آکسفورڈ کے اور ہارڈورڈ یونیورسٹی کے فضلاء تھے، یا لاہور کے ایچیسن کے فضلاء تھے، یا مری کے لارنس کے فضلاء تھے،
ان میں سے ایک بھی مدرسے کا فاضل نہیں تھا، پھر ملک کس نے توڑا؟ جب ملک کے توڑنے میں مولوی نہیں ہے تو آپ بتائیں ملک کو دو لخت کرنا، ملک کو توڑنا، یہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دشمنی اپنے ملک کے ساتھ کوئی اور ہو سکتی ہے؟ تو ملک تو آپ نے توڑا۔ کیا آپ نے ان توڑنے والوں کو سزا دی یا نہیں دی؟ نہیں دی۔ ایک کو آپ نے مغربی پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا، دوسرے کو مشرقی پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا، اور تیسرے کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور پاکستان کی جھنڈے میں ان کو دفنایا، انعام ملا۔ اور گالی کس کو پڑ رہی ہے؟ گالی مولوی کو پڑ رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو آئین دیا، سن 1973 کا آئین کس نے دیا آپ کو؟ مولوی نے دیا۔ جب یہ اسلامی جمہوری پاکستان اور قائد اعظم نے 101 بار اپنے تقاریر میں کہا 14 اگست سن 1947 سے پہلے، 14 اگست سن 1947 سے پہلے انافیشلی غیر رسمی تقاریر میں، کیونکہ اس کے پاس ریاستی کوئی عہدہ نہیں تھا، انہوں نے 101 بار اپنے تقاریر میں مختلف مقامات میں کہا کہ میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بننے جا رہا ہوں۔ کون سی ریاست؟ اسلامی فلاحی ریاست۔ اور پھر 14 اگست سن 1947 کے بعد 14 تقاریر ریکارڈ پر موجود ہے، 14 تقاریر، اور ہر تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں ایک اسلامی فلاحی پاکستان بنانے جا رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا ایک مقام پر، پوچھا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا قرآن کی موجودگی میں کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہے، قرآن دستور ہوگا۔ اب میں حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں قائد اعظم کی موقف کے ساتھ کھڑا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ ایک اسلامی فلاحی پاکستان ہوگا، میں قائد اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں اس کے موقف کے لیے۔ آئیے قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے۔ آپ مولوی کو انتہا پسند کہتے ہیں، آپ مولوی کو غیر جمہوری کہتے ہیں، آپ مولوی کو غیر سیاسی کہتے ہیں، آپ مولوی کو کہتے ہیں کہ یہ سیاست اور دنیا کی سیاست نہیں سمجھتا۔ آپ تو سمجھتے ہیں، آپ قائد اعظم کو بھی سمجھتے ہیں، ان کی تصورات اور افکار کو بھی سمجھتے ہیں۔ آئیے قائد اعظم نے جس اسلام کی بات کی، اس مدرسے سے، ان علماء کی اسٹیج سے یہ علماء آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ بے شک مجھے بیت اللہ مسعود کا اسلام نہ دے، مجھے حکیم اللہ مسعود کا اسلام نہ دے، مجھے افغانستان کا اسلام نہ دے۔ آئیے قائد اعظم کی اسلام پر بات کریں، کیا پاکستان میں قائد اعظم کا اسلام ہے یا نہیں؟ اگر پاکستان میں قائد اعظم کا اسلام نہیں ہے اور نہیں ہے، تو جب نہیں ہے رکاوٹ کون ہے؟ اسلام کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ حکمران رکاوٹ ہے یا نہیں رکاوٹ؟ تو پھر تمہیں اپنے دفاتر میں جو قائد اعظم کی تصویر ہر دفتر میں لگی ہے، تمہیں قائد اعظم کی اس تصویر سے شرم نہیں آتی؟ جب آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے، پارلیمنٹ کے ماتھے پر کلمہ لکھا ہے۔ جب آپ سینٹ میں جائیں گے، سینٹ کے سامنے قائد اعظم کی تصویر لگی ہے۔ جب آپ قومی اسمبلی میں جائیں گے، سامنے قائد اعظم کی تصویر لگی ہے۔ قومی اسمبلی کی چھت پر 99 نام لکھے ہیں رب کی، اور سینٹ میں سامنے آیت الکرسی لکھی ہے، اور پارلیمنٹ کے ماتھے پر کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید لکھی ہے، لیکن اسلام نہیں، اسلام نہیں ہے۔ اس لیے تو راحت اندوری نے کہا، اس لیے راحت اندوری نے کہا کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے۔ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر، گھر مانا پارلیمنٹ،
گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہے سچ بولو۔ آپ خود اندازہ لگائیے، یہ ہے نقشہ۔ تو اسلام کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ حکمران۔ 78 سال سے جس نے بھی حکمرانی کی ہے، جس نام میں بھی کیا، وہ خاکی کپڑوں میں ہو یا سیاہ شروانی میں ہو، وہ 3 پیس سوٹ میں ہو یا ٹائی پتلون میں ہو، جس نے بھی حکمرانی کی ہے، جتنا نقصان انہوں نے اسلام کو پہنچایا ہے اور پاکستان کو پہنچایا ہے، اتنا نقصان انگریز اور دشمن نے بھی نہیں پہنچایا ہے۔ یہ ہے آپ کی وفاداری۔ آج پھر آپ نے دینی مدارس کے خلاف باتیں شروع کی۔ آئے دینی مدارس کی کردار کو بھی سامنے رکھیں، آپ کی جو سکول کالج ہے اس کا کردار بھی سامنے رکھیں۔ میں سکول کالج کوئی بھی مولوی سکول کالج یونیورسٹی کے خلاف نہیں ہے، عصری علوم کے خلاف نہیں ہے۔ سائنسدان بنے، پروفیسر بنے، انجینئر بنے، لیکن خدا کے لیے رشوت خور نہ بنے۔ جو بھی یونیورسٹی سے نکلتا ہے سب سے پہلے کھمانے کی جگہ میں جاتا ہے کہ کھمانا کہاں ہے، زیادہ پیسہ کہاں ہے۔ ایک پوسٹنگ کے لیے 50 کروڑ روپے آپ دیتے ہیں، 20 کروڑ آپ دیتے ہیں کہ مجھے یہ پوسٹ دے، یہاں مجھے بٹھاؤ، 1 سال کے لیے یہ 50 کروڑ روپے لے لو۔ کس مقصد کے لیے؟ کھمانے کے لیے۔ تو اس ملک میں 78 سال حکمرانی کس نے کی ہے؟ کبھی بھی ایوان صدر میں آپ نے مولوی دیکھا ہے؟ بیعت صدر؟ ذرا زور سے بولے یار۔ کبھی بھی وزیر اعظم ہاؤس میں آپ لوگوں نے مولوی کو وزیر اعظم دیکھا ہے؟ کبھی بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ مولوی آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی بھی آپ نے کسی جنرل کو مولوی دیکھا ہے؟ تو جب نہیں دیکھا تو یہ ملک کباڑ خانہ کیوں ہے؟ اس ملک کو کھایا کس نے؟ یہ ملک کباڑ خانہ کیوں ہے؟ 2 سال میں، ابھی 2 سال میں، ابھی یہ جو 2 سال گزرے، IMF کی رپورٹ ہے، میرا رپورٹ نہیں ہے، نہ جمعیت علماء اسلام کی رپورٹ ہے، نہ عالمی مجلس کی رپورٹ ہے، نہ وفاق المدارس کی رپورٹ ہے، IMF کی رپورٹ ہے، بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی رپورٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال میں 5300 ارب روپے کرپشن ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں چوری۔ وہ پکوڑے کا چور بھی کہتے ہیں گھر جا کے کہ میں نے پکوڑا چوری کیا۔ سائیکل چور بھی کہتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی چوری کی۔ اس کو کہتے ہیں چوری۔ جتنا بڑا نام اتنا بڑا کام۔ وہ کیا انڈیا کا ایک گانا تھا، جس کی بیوی چھوٹی اس کا بھی بڑا نام ہے، میرے ہنگامے میں تمہارا کیا کام ہے۔ جس کی بیوی لمبی اس کی بھی بڑا نام ہے، میرے ہنگامے میں تمہارا کیا کام ہے۔ نہیں، تمہارے ہنگامے میں ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ تو 78 سال میں حکمرانی انہی لوگوں نے کی ہے جو آکسفورڈ، ہارڈورڈ یونیورسٹی، ایچیسن، لاہور یا لارنس اس کے فضلاء ہے۔ لیکن ملک 2 لخت ہوا۔ ذمہ دار مولوی ہے یا یہی لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں۔ لیکن انتہا پسند کون ہے؟ انتہا پسند کے نام سے اور شدت پسند کے الفاظ سے، دہشت گردی کے لفظ سے گالی کس کو دی رہی ہے؟ مولوی کو۔ اور یہ کس کا فلسفہ ہے؟ یہ فرعون کا فلسفہ ہے۔ کس کا؟ دور جاؤ۔ یہ کس کا فلسفہ ہے؟ لیکن اس گالی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا یخافون لومۃ لائم یجاہدون فی سبیل اللہ۔ لڑو دین کے لیے، کلمے کی سربلندی کے لیے لڑو، جدوجہد کرو۔ لوگ آپ کو گالی دیں گے، کوئی آپ کو انتہا پسند کہیں گے، کوئی آپ کو شدت پسند کہیں گے، کوئی آپ کو رجت پسند کہیں گے،
کوئی آپ کو تنگ نظر کہیں گے، کوئی آپ کو فنڈامنٹلسٹ اور بنیادگر اور بنیاد پرست کہیں گے، کوئی آپ کو ٹیررسٹ کہیں گے، کوئی آپ کو دہشت گرد کہیں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ لڑو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین لا يخافون لومۃ لائم، ان کی گالی اور ملامتی کا کوئی پرواہ نہ کرے۔ یہ ہے ایمان کی صفت، یہ ہے ایمان کی خوبی۔ فرعون نے بھی موسیٰ کو گالی دی، یہی گالی دی، بالکل یہی گالی دی، اور یہ بین الاقوامی گالی ہے۔ فرعون اس زمانے کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھا، وہ اس زمانے کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھا، اور انٹرنیشنل کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنل اسٹیبلشمنٹ بھی تھا، انٹرنیشنل بھی تھا اور انٹرنل بھی تھا، دونوں میں ٹر ہے، دونوں میں کیا ہے؟ ٹرنل نہیں، ٹر۔ لیکن اس فرعون کی لڑائی کس نے کی؟ اس کے خلاف لڑائی کس نے لڑی؟ مولوی نے۔ کس نے؟ اس کا نام کیا تھا؟ موسیٰ، مولوی موسیٰ نام تھا اس کا، ملا موسیٰ نام تھا اس کا، ملا مبارک نہیں تھا، ملا مبارک، ملا دوپیازہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے فرعون کے خلاف جنگ لڑی۔ کیوں نہیں کہا اس نے کیسے لڑو؟ فرعون کے پاس حکومت بھی ہے، حکومت کی طاقت بھی ہے، قومی طاقت بھی ہے، دولت کی طاقت بھی ہے، ریاست کی طاقت بھی ہے، فوج کی طاقت بھی ہے۔ موسیٰ بے بس، بغیر وسائل کے، بغیر لشکر اور بغیر قوم کے کیسے لڑ سکتا ہے؟ میں نہیں لڑ سکتا۔ یہ بات کی موسیٰ نے لڑا یا نہیں لڑا؟ تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون کے پاس اس زمانے کے جتنے بھی قومی زعماء معتبرین بڑے بڑے، یہ سارے فرعون کے پاس گئے۔ قال الملأ من قوم فرعون، قال الملأ من قوم فرعون، اس زمانے کے سردار، نواب، چودھری، وڈیرا، پیر فقیر، یہ سارے گئے فرعون کے پاس کہ مولوی موسیٰ کو روکو، مولوی موسیٰ کو اور ان کی ساتھیوں کو بھی روکو۔ فرعون نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تو انہوں نے اتنی لمبی فہرست فرعون کے ہاتھ میں تھما دی۔ سب سے پہلی بات کیا کی؟ غور سے سنیے۔ فرعون کے سامنے فرعون کی چیلوں نے، ان کے گماشتوں نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو چارج شیٹ دیا، سب سے پہلے بنیادی خطرناک بات کیا تھی؟ اَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ لِيُفْسِدُوا، یہ تو دہشت گرد ہے۔ کیا ہے؟ آپ بتاؤ، یہ دہشت گردی کا لفظ آج کا ہے یا فرعون کے زمانے کا ہے؟ ان کے زمانے کا ہے۔ اور یہی جب فرعون اور فرعون کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دہشت گرد کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل تھی۔ آج اگر امریکہ اور اس کے ٹوٹ مولوی کو اور داڑھی پگڑی کو دہشت گرد کہتا ہے، یہ میری حقانیت کی دلیل ہے، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ مجھے یقین ہوگا پھر کہ میں منافق نہیں ہوں، میں منافق نہیں، اس لیے مجھے دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اور دہشت گرد کس کو کہا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا۔ لہذا ایک بار نہیں، 1000 بار ہمیں دہشت گرد کہے، لیکن ہم اپنے موقف پر کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب ایک بار ہم نے رب کو غلامی کا ہاتھ دیا اور دوستی اور بندگی کا ہاتھ دیا، ثم استقاموا، پھر اسی پر ہم کھڑے اور کھڑے رہیں گے۔ تو ملک کو تو نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے۔ اگر 2 لخت ہوا ملک تو حکمران کون تھے؟ یہی لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ یعنی مولوی نہیں تھا۔ آئین توڑا تو کس نے توڑا؟ بار بار توڑا، انہی لوگوں نے توڑا یا نہیں توڑا؟ آج خزانہ خالی ہے، آج خزانہ، حالانکہ سب ایک پیج پر ہے، سب عدلیہ،
पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, इंतजामिया, स्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन सारे एक पेज पर है, लेकिन फिर भी 5300 अरब रुपए का करप्शन हुआ। सब खामोश है या नहीं खामोश? मीडिया पर आप लोगों ने सुना है, इसके बारे में कुछ नहीं सुना है, तो कैसे बात करेंगे? खाया उन्होंने, पिया उन्होंने। हम खाने वाले हैं, लेकिन रोटी खाने वाले, रोटी खाने वाले। हम पीने वाले हैं, लेकिन पानी पीने वाले। और ये जो है, ये खड़वा पानी पीते भी है और एक दूसरे को पिलाते भी है, एक दूसरे को पिलाते भी है। दीनी मदारस ने हमेशा पाकिस्तान के इस्तेहकाम में काम किया। आइए आपका तालीमी सिलसिला देखेंगे। खुद पार्लियामेंट असेंबली फ्लोर पर मुल्क का वजीर दाखिला खड़े होकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में 77% नौजवान, मेल हो या फीमेल, लड़का हो या लड़की, 77% नौजवान नशे के आदी है। कोई शराब का आदी, कोई आइस का आदी, आइस की नशे का, कोई चर्स के नशे का आदी, कोई हेरोइन की नशे का आदी। ऐसे ऐसे नाम है कि हमने नाम सुना ही नहीं है। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान का वजीर। और कहां कह रहा है? असेंबली की फ्लोर पर, असेंबली की फ्लोर पर। जब हुकूमत खुद एतराफ कर रही है कि पाकिस्तान के असली तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटियों में 77% तलबा और तालिबात नशे के आदी बन चुके हैं, तो कहां है तालीम? ये मंशियात फरोशी के अड्डे हैं या तालीमी इदारे हैं? ये मंशियात के अड्डे हैं या तालीमी इदारे हैं? ये बावलपुर आपके करीब है। आज से 3 साल पहले बावलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में क्या हुआ? जिनसी तशद्दुद, और जिनसी तशद्दुद लड़कियों के साथ कौन कर रहा है? अपना उस्ताद, सिक्योरिटी गार्ड। कौम की बच्ची बाप ने, वालिदैन ने पढ़ने के लिए वहां भेजा है, और आप उसकी मजबूरी से फायदा उठाते हुए उसकी गोश्त नोच रहे हो। तुम इतने बदकिरदार, इतने बद अखलाक, इतना हरामी हो तुम। आपकी मदरसे में तो ये है, आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो ये है। मलकंड यूनिवर्सिटी के बारे में आपने मीडिया पर सुना होगा, मानसरा की यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा कि किस किस्म की जिनसी तशद्दुद वहां नौजवान लड़कियों के साथ। बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटी में लड़कियां निकली रोडों पर कि हमारे वाशरूमों में उन्होंने खुफिया कैमरे लगाए हैं। रो रही थी लड़कियां। और ताल्लुक किन घरानों से था? या तो बलोच घरानों से ताल्लुक था या पठान घरानों से ताल्लुक था। ये है आपकी तालीम, ये है आपकी तरबियत। तो अखलाक से आरी है आपके इदारे, तरबियत से आरी है आपके इदारे। और तालीमी मेयार क्या है आपका? आपका तालीमी मेयार ये है कि दुनिया में 500 सरे फहरिस्त यूनिवर्सिटियां हैं, 500, और इन 500 में इसराइल की यूनिवर्सिटियां हैं, इन 500 में इंडिया की यूनिवर्सिटियां हैं, इन 500 में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां नहीं हैं। पाकिस्तान का एक यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल नहीं है। आप बताओ, ये आपका तालीमी मेयार है? आप बताओ, तालीमी मेयार ज़बों हाली का शिकार है या नहीं है शिकार? तो अब आपकी यूनिवर्सिटियों में जो मंशियात फरोशी के आड़े हैं, इस आड़ों के पीछे कारफरमा मौलवी है, मौलवी है, तो यही हुक्मरान है। आपकी तालीम ज़बों हाली का शिकार है, इसके पीछे कारफरमा कौन है? आप है, बावजूद इसके कि तुम सालाना खरबों करबों रुपए देते हैं। और इन यूनिवर्सिटियों से जो फुजला निकलते हैं, किसी का नाम जरदारी है, किसी का नाम फलान है, किसी का नाम फलान है, किसी का नाम फलान है।
اور ہر ایک کے پیچھے کرپشن کا ایک داستان ہے. میں نہیں کہتا ہوں حضرت، میں نہیں کہتا. وہ لوگ کہتے ہیں جو وہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ رشوت خور ہے، یہ کمیشن خور ہے، اس کو جیل میں ڈال دو. 2 سال کے بعد دیکھتے ہیں کوئی ایوان صدر میں بیٹھا ہے، کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے. بابا وہ چوری کہاں چلی گئی؟ آج وہی چور ان کے مطابق. ہم نہیں کہتے ہیں، مجھے کیا پتا ہے کہ کون چور ہے کون نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم اصل محافظ ہیں اس ملک کے، وہ کہتے ہیں کہ بھی اس کو کیا آپ چور ہے، 1 سال کے بعد وہ ایوان صدر میں دکھائی دے رہا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ وہ چور ہے، دیکھتے ہیں اس کا بھائی بھی وزیر اعظم ہے، اس کی بیٹی بھی وزیر اعظم ہے، اس کی پورے ملک میں حکومت ہے. بابا کل آپ نے کہا چور ہے، آج کیا ہوا؟ مذاق بنایا انہوں نے، ملک سے مذاق بنایا، آئین سے مذاق بنایا. دینی مدارس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، باوجود اس کے کہ دینی مدارس کا کردار یہ ہے. 23,000 مدارس میں ایک معمولی سا چھوٹا سا مدرسہ مجھے بتایا کہ وہاں منشیات کے مراکز ہوں. کوئی بتا سکتا ہے؟ پھر کیوں؟ تو جب میری مدرسے سے پاکستان کے خلاف صدا اور آواز نہیں اٹھ رہی، پاکستان کا جھنڈا نہیں جلایا جا رہا، بلکہ تھاما ہوا ہے، اور مدرسے کی پلیٹ فارم سے، علماء کی پلیٹ فارم سے حکمرانوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آئیے آئین پر عمل کریں، سن 1973 کی آئین پر عمل کریں. آپ اس پہ بھی تیار نہیں ہیں. آئیے قائد اعظم کی اصولوں پر عمل کریں، اس پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آئیے بھائی اسلام نافذ کریں. آپ کہتے ہیں کہ کون سا اسلام؟ افغانستان کا اسلام؟ نہیں، وہ تو قتل نہیں ہو سکتا ہے. بیت اللہ مسعود کا اسلام، حکیم اللہ کا، TTP تحریک طالبان پاکستان کا اسلام؟ نہیں. بابا اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں. اس اسلام کو نافذ کرے جو پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے. پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے کہ قرآن سپریم لا ہوگا، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن اور سنت کی تابع ہوگی. اس اسلام، نہ میرا اسلام، نہ آپ کا اسلام، نہ حضرت کا اسلام، بلکہ آئین کا اسلام، اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں. مدرسے کا اسلام بھی آپ کو قبول نہیں ہے، آئین کا اسلام بھی آپ کو قبول نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کا سیاسی اسلام بھی آپ کو قبول نہیں ہے، عالمی مجلس کا ختم نبوت کا نعرہ بھی آپ کو قبول نہیں ہے، وہ اسلام بھی آپ کو قبول نہیں ہے، ریاست مدینہ کا اسلام بھی قبول نہیں ہے، افغانستان کا اسلام بھی قبول نہیں ہے. تو پھر کون سا اسلام قبول ہے؟ ٹرمپ کا اسلام قبول ہے. ٹرمپ کا اسلام تجھے قبول ہے، لیکن وہ اسلام نہیں چلے گی جب تک مولوی زندہ ہو. وہ اسلام نہیں چلے گی جب تک 25 کروڑ عوام زندہ ہے. وہ اسلام نہیں چلے گی. اگر اس ملک میں، اگر آپ اس ملک کو مستحکم اور مضبوط اور محفوظ ملک بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام کی گارنٹی دے، مدرسے کی تحفظ کی گارنٹی دے، ختم نبوت کی قانون کی تحفظ کی گارنٹی دے، ناموس رسالت کی قانون کی تحفظ کی گارنٹی دے، اس نصاب تعلیم اور نصاب تعلیم کی تحفظ کی گارنٹی دے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. مجھے میری داڑھی اور میری پگڑی کی تحفظ کی گارنٹی دے، مجھے میری قوم کی بیٹی کی عزت اور ناموس کی تحفظ کی گارنٹی دے. پھر میں پاکستان کے لیے ایسا ہی مروں گا جیسے اسلام کے لیے مروں گا. لیکن اگر آپ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہوئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہوئے اسلام کو تم نے بدنام کیا ہے، دینی مدارس پر آپ نے دہشت گردی کی مراکز کا لیبل لگایا ہے، علماء اور طلباء کو تم دہشت گرد اور انتہا پسند کہتے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اور نعرہ اسلام کا ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر میرے لیے پاکستان مقدم نہیں ہے، پھر میرے لیے اسلام مقدم ہے. پہلے میں اسلام کے لیے لڑوں گا، پھر پاکستان کے لیے لڑوں گا.
میرے لیے ختم نبوت کا عقیدہ مقدم ہے، جمہوریت مقدم نہیں ہے میرے لیے۔ میرے لیے ناموس رسالت مقدم ہے، کوئی آئین مائین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو آئین مجھے اسلام نہیں دے سکتا، جو آئین ختم نبوت کے عقیدے کو تحفظ نہیں دے سکتا، ناموس رسالت کو تحفظ نہیں دے سکتا، داڑھی اور پگڑی کو تحفظ نہیں سکتا، اسلامی تہذیب کو تحفظ نہیں دے سکتا، وہ مجھ سے یہ امید نہ رکھے کہ میں زندہ باد کا نعرہ لگاؤں۔ میں زندہ باد کا نعرہ اس وقت لگاؤں گا جب آپ میرے ساتھ مل کے اسلام زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے۔ ہم تو بچپن میں پڑھتے تھے، اسکولوں میں، پرائمری میں، مڈل میں، میٹرک میں پڑھتے تھے، لیکن کلاس شروع ہونے سے پہلے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسمبلی۔ ایک اسمبلی ہوا کرتی تھی، وہاں جو کچھ وہ سکھاتے تھے، کلمے سکھاتے تھے، 5 کلمے سکھاتے تھے، وضو کی سنت سکھاتے تھے، غسل کی فرائض، وضو کی فرائض سکھاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا سکھاتے تھے، لیکن آخر میں قومی ترانہ ہم پڑھتے تھے، گاتے تھے قومی ترانہ، اور اس کے بعد 2 نعرے ہم لگاتے تھے، پاکستان اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ میں نے تو ابھی 40 یا 30 سال 35 سال سے میں نے پاکستان کی کسی بھی سرکاری ادارے میں اسلام زندہ باد کا نعرہ نہیں سنا ہے۔ یہ اسلام سے وفاداری آپ کی؟ آپ کو اسلام سے ڈر کیوں ہے؟ خوف کیوں ہے آپ کو اسلام سے؟ آپ کی پیٹ میں اسلام سے مروڑ کیوں ہے؟ اس لیے مروڑ ہے، یہ مدینہ جاتے ہیں رسول اللہ کے روضے پر دکھاوے کے لیے، یہ بیت اللہ جاتے ہیں دکھاوے کے لیے، اور ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں دل کے ساتھ، اور اس لیے جاتے ہیں کہ بتاؤ پاکستان کی قیمت بھی لگاؤ، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان کی مائنز اور منرلز کی قیمت لگاؤ، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ۔ لیکن مولوی وہ بچہ ہے، مر سکتا ہے لیکن ایمان بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولوی وطن پر بھی، پاکستان پر بھی، اسلام پر بھی مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ضمیر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، وطن بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن تاریخ نے ثابت کیا ہے تم ایمان بیچنے کے لیے بھی تیار ہو، تم پاکستان بیچنے کے لیے بھی تیار ہو، صرف اس مقصد کے لیے کہ آپ کی کرسی مضبوط رہے۔ ابھی 27ویں یعنی ترمیم آپ لوگوں نے دیکھا، 27ویں یعنی ترمیم ہوئی، اس میں کیا ہے؟ میں تمام قانونی ماہرین کو چیلنج کرتا ہوں، میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، تمام قانونی ماہرین کو چیلنج کرتا ہوں، جس نے بنایا ہے یا نہیں بنایا، تمام سیاسی پارٹیوں کو، اس 27ویں یعنی ترمیم میں مجھے ایک نقطہ بتاؤ جس میں اسلام کا فائدہ ہو، جمہوریت کا فائدہ ہو، پاکستان کا فائدہ ہو اور قوم کا فائدہ ہو، ایک نقطہ بتاؤ۔ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف 2 شخصیات کو استثناء دیا گیا ہے۔ یہ پوری آئینی ترمیم تقریباً 59 کلاز میں 59 ترامیم، 59 ترامیم ہوئے ہیں، یہ 59 ترامیم 2 شخصیات کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ یہاں سے مصیبت آئے گی، یہ ترمیم ضروری ہے، اس کا راستہ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے حملہ ہو جائے، یہ ترمیم بھی ضروری ہے۔ کچھ ترامیم رہ گئی، اگلے دن پر ڈال دیا کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ خود بتائیں 59 ترامیم آپ صدر ترکی آئین میں کر رہے ہیں، اس ترامیم میں ایک بھی نہ قوم کی مفاد میں ہے، نہ کل کی ملک کی مفاد میں ہے، بلکہ شخصیات کی تحفظ کے لیے ہے۔ یار تاحیات استثناء تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے سوا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو استثناء حاصل ہے؟ اور ان کو زرداری کو استثناء حاصل ہے، زرداری کو استثناء حاصل ہے۔ جو بھی برائی کرے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، احتساب نہیں ہوگا، اور ہمارے حافظ جی کو بھی استثناء حاصل ہے۔ کس کو؟ ہمارا بھائی ہے، لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے، برادرانہ مشورہ ان کو دیں گے، آپ ہمیشہ اپنے تقاریر میں قرآن کی آیاتیں پڑھتے ہیں، ایک آیات ہمیں بتا دیں جس میں کسی نبی کو استثناء حاصل،
ایک آیات بتا دیں، پورا قرآن پلٹ پلٹ کے دیکھے، پاکستان کے تمام علماء کو بٹھا دے، کس نبی کو استثناء حاصل تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے ذمہ داری ادا نہیں کی پھر کس چیز کی رسالت؟ آپ کو تو جو رسالت دی گئی ہے، نبوت دی گئی ہے، جو ذمہ داری میں نے دی ہے وہ ادا کرے۔ تو جب پیغمبر مستثنیٰ نہیں ہے، نبی مستثنیٰ نہیں ہے، رسول مستثنیٰ نہیں ہے، خلفاء راشدین مستثنیٰ نہیں ہے، اور میں آج کا صاحب ہوں، میں مستثنیٰ ہوں، لیکن ایک کو استثناء اللہ نے دیا ہے۔ کروں وہ بات؟ کہوں؟ شیطان نے جب اللہ سے کہا کہ مجھے مستثنیٰ کرا، وما علینا الا البلاغ۔